حاجين ومعتمرين. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله أن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياع الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلقت فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله عالم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، اور یہ مسلم شریف ہے جو آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، یہ مسلم شریف ہے، اس کی یہ حدیث ہے۔ مسلم شریف کا نمبر جو ہے بخاری کے بعد آتا ہے، دوسرے نمبر پر حدیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں، نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مسلم شریف، اور نمبر 3 جو ہے ترمذی، اور پھر اس کے بعد ابو داؤد، اور پھر سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 جو ہے حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، ان میں سب سے اول درجے کی کتاب اور سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اور جس میں سب سے صحیح حدیثیں آئی ہیں وہ بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخارا کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل البخاری۔ محمد بن اسماعیل البخاری، انہوں نے حدیثوں کو بہت ہی محنت کے بعد، بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد حدیثوں کو جمع کیا، اور قریب بخاری کے اندر 4000 حدیثیں ہیں، مقررات کو چھوڑ کر۔ مقررات سے مراد یہ کہ بعض حدیثیں کئی مرتبہ آئی ہیں اور ان سے بہت سے مسائل استنباط کیے گئے ہیں، تو مقررات کو چھوڑ کر کم سے کم جو ہے 4000 حدیثیں بخاری شریف کے اندر ہیں، اور اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر بھی اسی کے قریب حدیثیں ہیں۔ تو اس حدیث کو جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے باپ یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں، کچھ حدیث میں تھوڑا سا پہلے اور بھی باتیں ہیں، تو اس کو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، وقت چھوڑا لیں گے آپ سے۔ کہا کہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک جو ہے ایک شخص آ گیا جو بالکل سفید کپڑے پہنے، بہت صاف و شفاف کپڑے پہنے، اور جو ہے اس کے بال بالکل کالے تھے، اور اس کے اوپر سفر کے کہیں پر نشانات نہیں لگ رہے تھے، کہیں دور سے آیا ہے ایسا نہیں معلوم ہو رہا، اس لیے سفر سے جو شخص آتا ہے اس کے کچھ بالوں میں گرد و غبار ہوتا ہے، کچھ کپڑوں میں گرد و غبار ہوتا ہے، کچھ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو کہہ رہے کوئی ایسی علامت اس کے اوپر نہیں تھی، بالکل صاف و شفاف کپڑے، خود کالے بال جو ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ سفر کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنے گھٹنوں کو آگ کے گھٹنوں سے ملا دیا، اپنے گھٹنوں کو آگ کے گھٹنے سے ملا کر بہت ہی قریب بیٹھ گیا، ملا کر کے بیٹھ گیا بالکل قریب، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیا۔ بعض جو ہے محدثین کہتے ہیں کہ اپنی ہتھیلیوں کو آپ جو ہے اپنی ہتھیلیوں کے آپ کے رانوں پہ رکھ لیا، لیکن یہ زیادہ صحیح ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا۔ کہا کہ اے محمد یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ اگر تمہارے اس کی طاقت ہے قال صدق۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں تو اس نے کہا آپ نے سچ کہا، یعنی تصدیق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انسانی شکل میں سے آیا کرتے تھے، مختلف شکلیں فرشتے پر، لیکن انسانی شکل میں بھی اللہ کے رسول انسانی شکل میں آتے تھے، تو اور کبھی کبھی جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے، تو یہ طریقے سے مثل سلسلۃ الجرس آیا ہے کہ ایسی گھنٹی کی آواز کی طرح جو ہے کبھی کبھی آتے تھے اور کبھی انسانی شکل میں تھے۔ اس وقت جو آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور کہہ رہے ہیں کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے تھے، یعنی کوئی معلوم بھی نہ ہو کہ فرشتہ ہے، تو جیسے انسان ہوتا ہے اسی طرح سے کپڑے پہنے ہوئے، بال بھی ہیں ان کے شدید سواد شاہ، بال کالے بال پہنے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی ان کے اوپر نشانات بھی نہیں دیکھ رہے تھے، سفر کی کوئی علامتیں اور آثار کے بھی نہیں دکھ رہے، اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اگر وہ کوئی اجنبی آدمی تھے تو اتنی سفر کے کچھ نہ کچھ علامتیں اور دوسری بات ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ اجنبی ہونے کی دلیل تھی، اجنبی ہونے کی دلیل یہ تھی کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور جو ہے اور یہ سفر کے کوئی نشانات ان کے اوپر نہیں دکھ رہے تھے، یہ دلیل تھی کہ کہیں یہیں کے آدمی یہاں پاس پڑوس سے نہیں سے آئے ہیں، ابھی تو سفر کے کوئی نشانات نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، تو دو متضاد باتیں گویا جمع تھیں، ایک تو کوئی پہچانتا نہیں تھا تو یہ اجنبیت کی دلیل ہے کہ کوئی باہر کا آدمی، باہر کا مسافر، جیسے آپ لوگ ہم کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے تو ہم باہر کے دور کے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اب اس وجہ سے، اور یہ کہ سفر کے کوئی نشانات نہیں ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی گرد و غبار نہیں کہ اس کا یہ جو ہے یہیں قریب سے آئے، تو دونوں میں جو ہے یہ تضاد تھا، اس لیے جو ہے معاملہ یہ تھا کہ کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ کون ہے، کون شخص آیا ہے، اجنبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جاننے والا ہے، تو دونوں میں متضاد حالتیں ان میں پائی جا رہی تھی، اور آ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے جیسے لگتا بہت پرانی شناسائی ہو کہ باقاعدہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ہتھیلیوں کو بعض روایت میں آتا آگ کی رانوں پہ رکھ لیا، اور بعض روایت میں آتا اپنی رانوں پہ رکھ لیا،
اس طرح بیٹھ گئے جیسے بہت بے تکلفی ہے، بہت پرانے دوست ہیں آپس میں، تو اور آ کے پھر سوال کیا، تو سوال میں کہا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آ کے اگر وہ کوئی جو ہے اللہ کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور پوچھنے کے بعد تصدیق کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہلے سے جانتے ہیں سب چیزیں، آپ کو خوب پتہ ہے تبھی نا، ورنہ تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تصدیق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، تو اس کا مطلب آپ ہم سے بڑے کوئی عالم ہیں، ہم سے بڑے کوئی جاننے والے ہیں، تبھی تو ہماری باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ورنہ جو ہے کیسے پوچھ بھی رہا ہے۔ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی پہچان جو ہے جانتا نہیں اس چیز کو، اور سوال کے بعد تصدیق کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں پہلے سے۔ تو یہ گویا وہ یہ طریقہ تھا، تو اسی لیے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، بنیاد اسلام علی خمس، وہ 5 ارکان آپ نے بنائے کہ اسلام کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور حج ادا کیا جائے جس کو استطاعت ہو۔ تو یہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان، الحج من استطاع الیہ سبیلا، حدیث میں آتا ہے۔ اس پر بھی جو ہے کہا کہ سچ کہا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی دونوں میں تضاد وہاں پر بھی نظر آ رہا تھا کہ پوچھنا اور اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص ناواقف ہے، اور تصدیق کرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ جانتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو جو ایمان مفصل میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہوتا ہے، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ جو ہے ایمان مجمل کہلاتا ہے۔ اور ایمان مفصل کہلاتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھا جائے، اللہ پر یقین رکھا جائے کہ سب کچھ اس کائنات کے اندر سارا وہی خالق و مالک ہے، وہی متصرف ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے، ذرہ اسی کے حکم سے ہلتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ پر یہ ایمان رکھا جائے، اور فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، اور رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور جو ہے تقدیر اچھی بری تقدیر پر۔ اس میں والبعث بعد الموت نہیں آیا، تو وہ یوم آخر، آخرت کے دن پر جب یقین ہو جائے گا تو اس میں جو ہے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، وہ اس میں شامل ہے۔ تو گویا یہ عقیدے 6 چیزیں ہیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، جبکہ ایمان مفصل میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوم آخر میں البعث بعد الموت بھی اس میں گویا شامل ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے، تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ تو پھر اس موقع پر بھی جو ہے اس شخص نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ فاخبرنی عن الاحسان، یہ بتائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو عقیدے میں 7 چیزیں شامل ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ 7 چیزیں ہیں جو انسان جو ہے اس عقیدے میں شامل ہیں، ایمان میں شامل ہیں۔ ایک تو اللہ پر یقین ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر، رسولوں پر، اور اس کے بعد آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ یہ 7 عقیدے میں 7 چیزیں شامل ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر وہ 7 چیزیں نہیں کوئی بھی، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد تو یوم آخر میں آ گیا، جب آخرت کا یقین ہو گیا تو گویا اس پر یہ ہو گیا کہ آدمی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے۔ پھر کہا کہ یہ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک احسان اس کو کہتے ہیں کہ اچھے کام کرنا، اچھے کام، بھلے کام کرنا، نیکی کرنا کسی کے ساتھ،
چاہے وہ پیسے سے مالی مدد کے طور پر احسان ہو، یہ احسان ہے، اور چاہے کسی کے آپ اچھے کسی کو راستہ دکھا دیں، کسی کو اچھی بات بتا دیں، کوئی نیکی کا کوئی بھی کام کریں، بھلائی کا کوئی بھی کام کریں، وہ سب احسان میں آتا ہے یہ جو ہے۔ اور ایک احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اچھی طرح کرنا، کسی کام کو اچھی طرح کرنا۔ تو کہا یہاں پر جو احسان مراد ہے وہ یہی مراد ہے کہ کسی کام کو ہم اچھی طرح کیسے کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ نیک کام کرنا، وہ بھی احسان ہے۔ نیک کام کرنا چاہے اس کے کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو یا انسان اپنی جو ہے خدمت کے ذریعے سے ہو، وہ ہے نیک کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، جس کو قرآن مجید نے کہا عاملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو وہ بھی نیک عمل ہے، اور نیک عمل کوئی بھی وہ احسان ہے۔ اور کہا کہ کسی کام کو اچھی طرح کرنا، کہتے ہیں مسلم شریف میں اور ترمذی میں جو ہے ایک حدیث آئی ہے، یہاں پر وہی مراد ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان، اللہ نے آپ پر احسان کو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ قِتْلًا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اللہ نے آپ پر جو ہے یہ کیا ہے کہ کام کو اچھی طرح کرو، لہٰذا اگر کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی مسئلہ نہ کرو، یعنی ضروری ہو ضروری کا مطلب قصاص ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو مار ڈالا ہے، یا کوئی مرتد ہو گیا ہے اس کو قتل کیا، یا کوئی شادی کر لیا اس نے، اس کے بعد زنا کر لیا تو رجم کرا، تو اس کو جو مارو تو اس طرح نہ مارو کہ اس کے ناک کان کاٹ لو، اس کے لاش کو جگاڑ دو، یہ نہ، بلکہ بس جب قتل کا حکم ہے بس ایک دفعہ کو مار دو۔ اور جو ہے وہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی جو ہے وہ ذبیحے کو یا بکری یا جو گائے کو یا جو آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کو تڑپاؤ نہیں، بلکہ ایک دفعہ میں اس کی گردن کاٹو۔ ایک دفعہ سے مراد یہی ہے کہ پہلے اس طرح کاٹو کہ اس کا خون بہہ جائے اور اس کے بعد اس کی گردن الگ کر دو، وہ طریقہ ہے۔ تو اس طرح ذبح کرو، یہ نہیں کہ ذبح کر رہے ہو چھری تیز نہیں ہے، ذبح آدھا جرس کٹا ہے، تڑپ رہا ہے مریض اور جو ہے بے چین ہے، وہ جانور بے چین ہے، اور آپ جو ہے اس پر چھری صاف کر رہے ہیں، چھری رگڑ رہے ہیں تھوڑا سا کر، تو اس کو کہا گیا کہ نہیں، تڑپا کے مت ذبح کرو، ذبح کرنا ہے تو جو اسلام نے طریقہ بتایا اس طرح سے ذبح کرو۔ اور کہا کہ فاحسنوا الذبح، اچھی طرح ذبح کرو، یعنی اور پھر آگے طریقہ خود ہی بتا دیا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ پہلے سے چھری تیز کرے، یہ نہیں کہ چھری پہلے ذرا سے لگایا اس کے بعد چھری تیز کر رہے ہو طرف نہیں، چھری پہلے سے کچھ تیز کر لو تاکہ جیسے اور جو ہے وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ، یعنی اس کو تکلیف دے کر کے یا پہلے سے مانو گردن گھوٹ دی کو باندھ دیا، اس کے بعد یہ ذبح کرنے کا تو انداز آپ کو اختیار کیا کہ مل مسئول عنہا سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ علامتیں تو بتا دیجیے کہ کیا کیا علامتیں ہیں، تو کہا کہ یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو دے، یہ جس کے معاملہ باندی کی مالکہ کو دینے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یعنی جو ہے بیٹی ماں پر اپنا حکم چلائے، یہ مطلب بیٹی ماں پر حکم چلائے، یعنی
بیٹیاں تو عام طور پہ اپنی ماں باپ اپنی جو ہے ماں کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، لیکن ایسا خراب زمانہ آ جائے، اتنا برا زمانہ آ جائے کہ بیٹیاں بھی ماں کا کہنا نہ مانے، بلکہ اور اپنی ماں کو خادمہ نوکر اور ان کے اوپر جو ہے اپنا حکم اور ماں کا حکم چلائے کہ بیٹھی رہو چپ چاپ، ہم جا رہے ہیں، آپ آئیں گے، کب آؤ گے؟ چپ ہی نہیں رہتی ہو، بولے چلی جا رہے ہیں، آ جائیں گے۔ اب اس طرح کی باتیں لڑکیاں کہتی ہیں۔ لڑکیاں جو ہے کوئی ماں سوال نہیں کر سکتی، جلدی پوچھ نہیں سکتی، بعض ماڈرن گھروں کے اندر پوچھ نہیں سکتی کہاں جا رہے ہیں بابا، کتنی دیر میں آؤ گے، رات میں کتنی دیر میں آؤ گے، کچھ نہیں کر سکتی، ماں پہ آڈر چلاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یعنی اولاد اتنی نافرمان ہو جائے، اتنی نافرمان ہو جائے کہ وہ ماں باپ پر اپنی حکومت کرے، ماں باپ پر اپنا آرڈر چلائے، اپنا حکم چلائے، تو یہ زمانہ، اور باپ کو مان لیجیے تھوڑی سی اولاد مل گئی تو باپ کو بالکل نوکر کرے، باپ کی کوئی وقت ہی نہ دے، باپ کی باپ ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، بڑا کیا، تم کو پالا پوسا پڑھایا ہے، تم کو اتنی تعلیم دی تو تم اسلام تو کہاں تم اسلام۔ لیکن آج کل معاملہ یہ ہے کہ اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے، باپ کے حکومت جماتی ہے، بیٹھے رہو چپ چاپ، ان کو نوکر سا معاملہ کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے معاملہ بہت ہی توہین آمیز کرتی ہے، ان کو بے وقار سمجھتی ہے، کنارے بیٹھا لیتی۔ تو یہ سب گویا جو جب دور آ جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ سب دور قریب آ چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں وجود میں آ چکی ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کل کیا حالات ہو رہے ہیں۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنے، یعنی جو بیٹی جو ہے ماں کی سب سے زیادہ فرما بردار ہوا کرتی تھی، وہ بیٹی بھی نافرمان بن جائے، بیٹی بھی نافرمان بن جائے، جبکہ بیٹیاں عام طور پر نافرمان جلدی نہیں ہوتی تھیں، اور بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتی تھیں۔ لیکن ایسا برا دور آ جائے کہ بیٹیاں بھی اپنی ماں کا خیال نہ کریں اور ان کی بات کو نہ مانیں۔ تو یہ اور دوسری علامت بڑی بتائی، علامتیں تو بہت سی ہیں، وہ تو علامات الساعہ میں، اشراط الساعہ پورا ایک باب قائم ہے، تو وہ کہ شراب پیا جائے، خوب گانا بجانا عام ہو جائے، وہ سب علامتیں تو ظاہر ہو ہی رہی ہیں، ڈی جے بج رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، تو سب علامتیں ہو ہی رہی۔ دوسری علامت جو یہاں پر دو بڑی علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گنائیں، ایک تو ننگے پیر، ننگے بدن، اور بالکل قلاش اور محتاج فقیر لوگ، اور بکری کے چرانے والے اونچی بلڈنگیں بنائیں، یعنی وہ بھی پوری ہو رہی ہے کہ مطلب جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو بالکل فقیر ہیں، وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم کو اچھے سے اونچی بلڈنگ بنانا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہی ہے قلاش لوگ، جو بالکل فقیر قسم کے، محتاج قسم کے لوگ ہوں، ان کے اندر بھی اس طرح کی خواہشیں جنم لیں، اور اس طرح کے ان کی خواہشیں ہو جائیں، اور اس طرح سے دولت کی اس طرح سے ریل پیل ہو، اور دولت کی اس طرح سے افراط ہو کہ وہ لوگ بھی اونچی بلڈنگیں بنائیں، اونچی بلڈنگیں تعمیر کریں، تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ تو آج کل یہی ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بھی سب محل بناتے ہیں ایک سے ایک، اور اونچی سے اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور خوب جو ہے ہر عمارت پکی بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں اس میں اشارہ کیا گیا کہ کوئی جلدی کوئی فقیر و محتاج گویا نہ رہے، بلکہ وہ فقیر و محتاج بھی بڑی اونچے ان کے دماغ ہو جائیں، اور بڑی اونچی ان کی سوچیں ہو جائیں، اور سوچ کے ساتھ ساتھ ان کی اونچی بلڈنگیں ہو جائیں، بالکل غریب قسم کے بے وقات لوگ، اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذلیل قسم کے لوگ ایسے، اور دوسرے یہ کہ دولت کی ریل پیل ہو جائے۔ یہ قال ثم انطلق، پھر وہ شخص جو ہے پھر حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے فلبثت ملیا، پھر کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں تو 3 دن تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر 3 دن کے بعد اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ثم قال لی، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عمر، اے عمر معلوم ہے اتدری من السائل، یہ سب سوال کرنے والا کون تھا جو آیا تھا؟ قال قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے. تو دین کی بنیادی باتیں اس میں آ گئی ہیں، اسی لیے حدیث جبریل اسی لیے کہلاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اور سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بتانا مقصود تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تصدیق کرتے رہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں اور حضرت جبرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے، تو اس سے گویا چیز ایک بالکل مؤکد اور بالکل واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ یہی اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہی اصل اسلام ہے، اور یہی اصل دین ہے جو اس حدیث کے اندر آیا ہے. اسی لیے اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. تو دین کی بنیادی باتیں اسلام اور ایمان، بعض روایتوں میں ایمان کا پہلے سوال ہے، ایمان، اسلام اور احسان، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ قیامت اور قیامت کی علامت. تو یہ جو ہے بنیادی بات چیزیں اس میں بتا دی گئی، پورا دین بتا دیا گیا، اسلام اور ایمان اور احسان کہ کام جو کس طرح سے آپ کو عبادت کرنا ہے، کس طرح سے نیک عمل کرنا ہے، ہر وقت اللہ کا استحضار، اللہ کا خوف آپ کے دل میں رہنا چاہیے. چنانچہ حدیث ابو ذر کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حضرت ابو ذر کی بھی یہ روایت ہے اور حضرت معاذ بن جبل کی بھی روایت ہے، دونوں کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی جاؤ، ہر وقت تمہیں اللہ کا استحضار رہے، اللہ کا خوف رہے، چاہے وہ تم جو ہے محل کے اندر ہو، چاہے جھوپڑی کے اندر ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو، اور چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے آپ کسی شہر کے اندر ہو، گاؤں کے اندر ہو، اور چاہے آپ رات کی تاریکی میں ہو اور چاہے دن کے اجالے میں ہو، سب جگہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کا خوف ہو جائے گا تو آپ غلط کام نہیں کریں گے. مثال کے طور پر موبائل کے اندر آج کل سب مست رہتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں، فلمی گانے اور جو ہے تصویریں سب دیکھتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ابا نہ دیکھیں، اماں نہ دیکھیں، بھیا نہ جانے، بقیہ سب کام کریں، اللہ میاں جانے، اس سے کوئی بات نہیں، ابا اماں نہ جانے. تو یہ سب جو ہے جب آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو جو بہت ہی اور سب گندی چیزیں اس کے اندر سب دیکھتے ہیں ان سے بچیں. لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اماں کا خوف ہے، ابا کا خوف ہے، تب وہ گناہوں سے آپ نہیں کر سکتے. تب تو گناہ جو ہے وہ رضائی کے اندر کیے جائیں گے، رضائی کے اندر رضائی اوڑھ کر کے اس کے بعد گناہ ہوں گے. تو اللہ کا خوف پیدا ہونا اصل ہے، اللہ کا ڈر. سب ہم لوگ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسی بھی بات ہے کہ ہم بہت بڑے متقی، بہت بڑے تقوی والے، بہت بڑے صوفی ہیں، سبھی اللہ اس میں ملوث ہیں. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، خدا کا خوف پیدا فرمائے. اور پھر یہ کہا کہ نیک، جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد ایک نیکی کرو، قصدن کرو، تاکہ کم سے کم اس برائی کا وہ ظاہر ہو جائے، وہ برائی مٹ جائے، اس برائی کی جگہ پر ایک نیکی لکھ جائے. تو یہ ایک اچھا طریقہ بتایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کہ ایک برائی کے بعد ایک نیکی کر لو، یہ برائی کو مٹا دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں آیا ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی گناہ ہو گیا تو بات کو صدقہ بھی کر دو، خیرات کر دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، کوئی اور نیک کام کر لو
किसी तरह के कुछ कुरान की तिलावत कर लो, कुछ जो है दुआएं पढ़ लो, कुछ इस्तिग़फ़ार कर लो, कुछ तौबा कर लो, यानी कुछ नेक अमल कर लो बुराई के बाद, ताकि कम से कम उसका इज़ाला हो जाए, ताकि दोनों अगर तो बुराई करना नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कह रहा बुराई कसदन वो नहीं कीजिए, लेकिन अगर कोई बुराई हो गई है तो उसके बाद नेकी कर लो। कसदन ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है बुराई हो जाए तो उसके बाद एक नेकी कर लो, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। और खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, आज हम इसमें बड़े कमज़ोर हो गए कि अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आओ, अच्छे अखलाक से पेश आओ, बद अखलाकी से न पेश आओ, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक बरतो और उनके साथ जो है अच्छे ढंग से, अदब से, तहज़ीब से, सलीक़े से पेश आओ। आज हम बहुत ही बेअदब हो गए, हम लोग बहुत फूहड़ हो गए, तरह तरह की गालियाँ बकते हैं, मोहल्ले में चले जाइए बच्चे वगैरह सब जो है ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, बड़ों से बहुत ही बेअदबी से पेश आते हैं, बदतहज़ीबी से पेश आते हैं, बड़ों की कोई इज़्ज़त नहीं करते, उनका कोई एहतराम नहीं करते। पहले हम लोग भी बचपना था तो ऐसा नहीं था, जहाँ कोई बड़ा आ जाता था तो बड़ी जो है डर जाते थे और उसके साथ बड़ी इज़्ज़त का मामला करते थे, और जो है ये चचा हैं, ये अब्बा हैं। लेकिन आज जो है देखिए बच्चे किस कदर जो है बेहया, बेशरम और बेअदब हो गए हैं कि वो बड़ों की ताज़ीम नहीं करते, बड़ों की अहमियत नहीं रखते, बड़ों का कुछ ख्याल ही नहीं करते कि ये हमारे सामने से गुज़र रहे हैं, हमको गाली नहीं बकना चाहिए, या कम से कम ये चचा हैं, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनके सामने किसी तरह से ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही, सारी कदरें ख़त्म हो रही, सारे अखलाक ख़त्म हो रहे हैं, सारे आदाब ख़त्म हो रहे हैं। ये सब क़यामत की निशानियाँ ही हैं, अलामतें ही हैं कि इस तरह से जो है बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, इस तरह से बेअदबियाँ हो रही हैं, गुस्ताखियाँ हो रही हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ये 3 बातों की इस हदीस में भी नसीहत की गई है कि अल्लाह से डरो जहाँ कहीं, और दूसरे ये कि अगर कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लो, ताकि बुराई ज़ाहिर हो जाए। और तीसरी बात ये है कि अच्छे अखलाक से पेश आओ सारे लोगों से, उसमें कोई ये नहीं है कि हमारे ये फ़लाँ रिश्तेदार हैं तो उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, और दूसरा कोई अजनबी है तो उसके साथ बद अखलाकी से पेश आओ। ये सब के साथ, चाहे वो करीबी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे गैर रिश्तेदार हो, सब के साथ में अच्छे अखलाक का नमूना पेश करना है और अच्छे अखलाक से पेश आना है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह आप लोग ये हदीस जिब्रील याद रखेंगे, ये हदीस जिब्रील है जिनमें जो आया है कि दीन की बुनियादी बातें बताई गई हैं। तो ये है आज का यही दर्स है। अल्लाह